عرض کیا ہے کہ جناب شیخ اپنے واز میں روزانہ برسوں سے، جناب شیخ اپنے واز میں روزانہ برسوں سے سنائے جا رہے ہیں ایک ہی افسانہ برسوں سے، مگر کیبل کے رستے روز آتی ہیں میرے گھر میں وہ حوریں جن کے چکر میں ہے یہ مولانا برسوں سے۔ جناب شیخ اپنے واز میں روزانہ برسوں سے سنائے جا رہے ہیں ایک ہی افسانہ برسوں سے، مگر کیبل کے رستے روز آتی ہیں میرے گھر میں وہ حوریں جن کے چکر میں ہے یہ مولانا برسوں سے۔ اور خواتین و حضرات، ابھی یہاں تابش صاحب نے اپنے شعروں میں کسی کھیل کا ذکر کیا، غالباً وہ عشق کا کھیل تھا یا کچھ اور۔ بہرحال میں جس کھیل کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، شعر سنانے لگا ہوں، وہ ہے کرکٹ کا کھیل، جو بہت مقبول ہے پاکستان میں، بھارت میں اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں۔ تو کرکٹ کے حوالے سے نوجوانوں کے لیے کہا کہ پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، اور تعلقات حسینوں سے عام پیدا کر، تو بن شعیب ملک ثانیہ سے کر شادی، دیار عشق میں اپنا مقام۔ پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، تعلقات حسینوں سے عام پیدا کر، تو بن شعیب ملک ثانیہ سے کر شادی، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ اور کرکٹ ہی کے حوالے سے ایک اور قطعہ سنیے، ایک کرکٹر سے، کرکٹ کے کھلاڑی سے مکالمہ ہے کہ کہا جب ایک کھلاڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے۔ کہا جب ایک کھلاڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے، وہ بولا میں کرکٹر بھی ہوں اور مرد مسلمان بھی، مسلمان مرد کو بس 4 ہی رن کی اجازت۔ بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں۔ کہا جب ایک کھلاڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے، وہ بولا میں کرکٹر بھی ہوں اور مرد مسلمان بھی، مسلمان مرد کو بس 4 ہی رن کی اجازت ہے۔ اور قطعہ ذرا منازع ہو، یہ اس کا عنوان آپ خود تجویز کر لیجئے گا۔ عرض کیا کہ عورت کی عمر جاننا دشوار ہے، عورت کی عمر جاننا دشوار ہے بہت، جتنی بھی وہ بتائے اسے مان جائیے، جتنی بھی وہ بتائے اسے مان جائیے، اور کم سن لگے جوان لگے یا ادھیڑ عمر، بس عمر پر نہ جائیے قربان جی۔ تو حکم ہے مائک کو قریب کر لوں۔ ڈائٹنگ کے حوالے سے قطعہ صاحب نے کہا
خواتین سے معذرت کے ساتھ کہ آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلیمنگ سینٹر، آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلیمنگ سینٹر، آہ کو چاہیے ایک آہ بھرتی ہوئی، شکریہ، آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلیمنگ سینٹر، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، اور ڈائٹنگ کھیل نہیں چند دنوں کا بیگم، ایک صدی چاہیے کمرے کو کمر۔ کہ آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلیمنگ سینٹر، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، اور ڈائٹنگ کھیل نہیں چند دنوں کا بیگم، ایک صدی چاہیے کمرے کو کمر ہونے تک۔ اور ڈائٹنگ ہی کا ایک دوسرا رخ بھی دیکھیے، ڈائٹنگ کا دوسرا رخ کہ 55 برس کے بعد بھی پتلی سی ہے کمر، 55 برس کے بعد بھی پتلی سی ہے کمر، اور تنگ اس کا کوئی لبادہ نہیں ہوا۔ حیرت ہے عاشقوں کے کلیجے چبا کے بھی اس کا کلیسٹرول زیادہ نہیں۔ جی شکریہ۔ 55 برس کے بعد بھی پتلی سی ہے کمر، اور تنگ اس کا کوئی لبادہ نہیں ہوا۔ حیرت ہے عاشقوں کے کلیجے چبا کے بھی اس کا کلیسٹرول زیادہ نہیں ہوا۔ اور اب تھوڑا سا اہل سیاست کا بھی ذکر ہو جائے۔ ہمارے دونوں ممالک میں ایک ہی حال ہے، ہمارے لیڈروں کا، نیتاؤں کا۔ عرض کیا کہ یہی ہے ایک قدر مشترک اہل سیاست میں، یہی ہے ایک قدر مشترک اہل سیاست میں، کہ سب کرسی کے چکر میں بہت ثابت قدم نکلے، امارت کی، وزارت کی، سفارت کی، صدارت کی، ہیں چاروں کرسیاں ایسی کہ ہر کرسی پہ در میں۔ اور عرض کیا کہ لوٹا، اس عنوان ہے اس کا سیاسی کٹلری، سیاسی کٹلری، کہ لوٹا تو وزیر ہو گیا ہے، لوٹا تو وزیر ہو گیا ہے، چمچہ بھی مشیر ہو گیا ہے، باقی جو بچا تھا ایک کانٹا اب وہ بھی سفیر ہو گیا۔ اور خواتین و حضرات، ہمارے دانشوروں نے بھی ہمیں ہمارے ساتھ کچھ کم نہیں کیا۔ ایک قطعہ پیش خدمت ہے، عنوان ہے اہل فکر و نظر، اہل فکر و نظر۔ عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو ہیں دانشوروں کی دو بڑی قسمیں، ہمارے ہاں جو ہیں دانشوروں کی دو بڑی قسمیں، چلو ہم آج دو مصروں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جو ہیں اہل نظر ان کو نظر کچھ بھی نہیں آتا، جو ہیں اہل نظر ان کو نظر کچھ بھی نہیں آتا، جو اہل فکر ہیں وہ صرف اپنی فکر کرتے ہیں۔
اس طرح وہ ہونٹوں پہ جماتی ہے لپسٹک، اس طرح وہ ہونٹوں پہ جماتی ہے لپسٹک، لگتا ہے لگاتی نہیں کھاتی ہے۔ اس طرح وہ ہونٹوں پہ جماتی ہے لپسٹک، لگتا ہے لگاتی نہیں کھاتی ہے لپسٹک، اور وہ خود تو اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتی، وہ خود تو اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتی، ہاں دور سے اس کی نظر آتی ہے لپسٹک۔ اور کراچی کے حوالے سے شعر آگے آئے اس میں کہ رکھتی ہے وہ رنگین اسے تازہ لہو سے، رکھتی ہے وہ رنگین اسے تازہ لہو سے، شاید وہ کراچی سے منگاتی ہے لپسٹک۔ اور خواتین و حضرات، ان 4 لائنز کے قطعات جو میں پیش کیے میں نے یا کر رہا ہوں، انہیں میں اپنی زبان میں چوکے کہتا ہوں، اور جو 6 لائنز کے قطعات ہیں انہیں میں چھکے کہتا ہوں۔ تو 2-4 چھکے میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے پہلے ایک یہ چھوٹی سی نظم سامنے آ گئی۔ یہ نظم جو ہے اس کا عنوان پنجابی میں ہے، نظم اردو میں ہے، اور اس کے قافیے انگریزی میں ہیں۔ تو ملاحظہ ہو نظم: وچلی گن دی ریئل دی انر میٹر اور دی انر ریالٹی۔ عرض کیا کہ بیوی بڑی غسیلی، بیوی بڑی غسیلی، شوہر بہت ہی کائنڈ، بیوی بڑی غسیلی، شوہر بہت ہی کائنڈ، یہ جو بھی رنگ پہنے کرتا نہیں وہ مائنڈ، یہ جو بھی رنگ پہنے کرتا نہیں وہ مائنڈ، اور اصل بات کیا ہے ہم کر چکے ہیں فائنڈ، کہ بیوی تو ہے کلرفل، شوہر کلر بلائنڈ۔ جی شکریہ۔ اور 2-3 چھکے ملاحظہ ہوں۔ پہلے چھکے کا عنوان ہے فیشن کی تیزی، جس کے بارے میں آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ جتنی تیزی سے یہاں فیشن بدلتے ہیں۔ عرض کیا کہ جب سے نوراں بنی ہے مس نورین، جب سے نوراں بنی ہے مس نورین، محفلوں میں کھڑا کرتی ہے، پہلے اردو میں بات کرتی تھی، اب وہ انگلش میں ٹاک کرتی ہے، پہلے اردو میں بات کرتی تھی، اب وہ انگلش میں ٹاک کرتی ہے، اور وہ جو ہرنی کی چال چلتی تھی آج کل کیٹ واک کرتی ہے۔ اور یہ دوسرا چھکا ملاحظہ ہو نوجوانوں کے لیے کہ ہر کنوارے کو اپنی شادی ہے، ہر کنوارے کو اپنی شادی کے خواب کتنے سہانے لگتے ہیں، ہر کنوارے کو اپنی شادی کے خواب کتنے سہانے لگتے ہیں، اور شادی کے بعد فوراً ہی مسئلے سر اٹھانے لگتے ہیں، مسئلے سر اٹھانے لگتے ہیں، جیسے ایک زلزلے کے فوراً بعد آفٹر شاک آئے۔ شکریہ۔ اور عرض کیا کہ یہ چھکے کا عنوان ہے ڈی این اے۔ آپ بخوبی واقف ہیں ڈی این اے سے، تو جینز کی کوالٹیز جس میں ہوتی ہیں، ڈی این اے۔ عرض کیا کہ کہہ گیا تاوی صاحب، کہہ گیا ہم سے ایک مزے کی بات،
کہہ گیا ہم سے ایک مزے کی بات، ماہر علم سائی کالوجی۔ کیا کہا اس نے؟ ماہر علم سائی کالوجی کے باپ پر ہو جو شکل نو مولود، باپ پر ہو جو شکل نو مولود، صاحبو یہ تو ہے بیالوجی، اور اگر نقش مختلف سا ہو اس کو کہتے ہیں سوشیالوجی۔ کہہ گیا ہم سے ایک مزے کی بات، ماہر علم سائی کالوجی کے باپ پر ہو جو شکل نو مولود، صاحبو یہ تو ہے بیالوجی، اور اگر نقش مختلف سا ہو اس کو کہتے ہیں سوشیالوجی۔ اور یہ جی میں عرض کرتا ہوں، یہ چھکا ہے دو اداس اور مایوس شوہر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دو اداس شوہر گفتگو کر رہے ہیں، ایک نے یہ کہا، ایک نے یوں کہا میری بیوی، ایک نے یوں کہا میری بیوی پچھلے شوہر کا ذکر کرتی ہے، دوسرے نے کہا کہ شکر کرو گزرے شوہر کا ذکر کرتی ہے، میری بیوی تو گھر میں روزانہ اگلے شوہر بہت شکریہ۔ ایک نے یوں کہا میری بیوی پچھلے شوہر کا ذکر کرتی ہے، دوسرے نے کہا کہ شکر کرو گزرے شوہر کا ذکر کرتی ہے، میری بیوی تو گھر میں روزانہ اگلے شوہر کا ذکر کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں نے ایک نظم لکھی تھی کہ یہی کالج ہے وہ ہمدم جہاں سلطانہ پڑھتی تھی۔ اب اس بات کو بھی، بلکہ یہ نظم جو تھی اسٹوڈنٹ لائف میں میری پہچان بنی، اس نے مجھے دنیائے ادب میں روشناس کرایا، تو اب میں بھی ایک سینئر سٹیزن ہو چکا ہوں، خدا جانے وہ سلطانہ حالی کس حال میں ہے بھی کہ نہیں۔ تو میں نے پھر ایک نئی نظم لکھی، تازہ نظم، جو سلطانہ کی پوتی کے بارے میں ہے۔ سلطانہ کی پوتی جو آج کل کالج میں پڑھ رہی ہے، تو اس نظم کا عنوان جو ہے وہ ہے سلطانہ دی پوتی۔ عرض کیا کہ ہے زلف تراشیدہ، ہے زلف تراشیدہ اور جین ہے بوسیدہ، ہے زلف تراشیدہ اور جین ہے بوسیدہ، پوشاک تو پہنی ہے پر کچھ نہیں پوشیدہ۔ پوشاک تو پہنی ہے پر کچھ نہیں پوشیدہ، اور میک اپ سے کھلا چہرہ اور آنکھ ہے خوابیدہ۔ میک اپ سے کھلا چہرہ اور آنکھ ہے خوابیدہ، اینک جو لگا لے تو لگتی ہے جہاں دیدہ، اور کالج کا ہر ایک لڑکا اس شوق کا گرویدہ، کالج کا ہر ایک لڑکا اس شوق کا گرویدہ، اور ٹیچر بھی اسے دیکھیں دزدیدہ دزدیدہ۔ عرض کیا کہ لیکچر سے، کتابوں سے دل اس کا ہے رنجیدہ، لیکچر سے کتابوں سے دل اس کا ہے رنجیدہ، سب نوٹس بنا کر اب
دیتا ہے اسے شیدہ. ہر کالج میں کوئی نہ کوئی شیدہ موجود ہوتا ہے. تو سب نوٹس بنا کر اب دیتا ہے اسے شیدہ. اور قوالی کی محفل میں ہوتی نہیں لرزیدہ، یعنی اسے حال نہیں پڑتا. قوالی کی محفل میں ہوتی نہیں لرزیدہ، اور ڈسکو کے ہر ایک شو میں دیکھا اسے رقصیدہ. اور ہے پاپ میوزک ہی اب اس کا پسندیدہ. ہے پاپ میوزک ہی اب اس کا پسندیدہ. جس رخ سے اسے دیکھو پیچیدہ ہی پیچیدہ. جس رخ سے اسے دیکھو پیچیدہ ہی پیچیدہ. اور انگلش میں کرے باتیں لہجہ ذرا شوریدہ. انگلش میں کرے باتیں لہجہ ذرا شوریدہ. برگر کو کہے برگر، فالودے کو فالیدہ. برگر کو کہے برگر، فالودے کو فالیدہ. اور آخری شعر ہے قابل غور اس کا کہ یہ مشرقی ہیرا ہے مغرب کا تراشیدہ. یہ مشرقی ہیرا ہے، شکریہ، یہ مشرقی ہیرا ہے مغرب کا تراشیدہ. بس اینا ہی قصہ ہے سلطانہ دی پوتی دا. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آخر میں 4 مصرے پڑھ کے اجازت چاہوں گا. جی پنجابی اگر میں سنا دیتا ہوں. جی ہاں، وہ ایک ادا ان کی فرمائش، پنجابی کا کلام بھی سنا دیتا ہوں. ایک قطعے کی فرمائش ہے. دیکھیے آپ کے ہاں ٹریفک کتنی ڈسپلنڈ ہے، یعنی کوئی مجال ہے کہ کوئی ٹریفک کی وائلیشن کر سکے. لیکن ہمارے ہاں کیا حال ہے ذرا دیکھیے، ملاحظہ ہو کہ وہ کیسے سرخ بتی پر رکے گا. وہ کیسے سرخ بتی پر رکے گا. ڈرائیور شیر ہے بزدل نہیں ہے. وہ کیسے سرخ بتی پر رکے گا. ڈرائیور شیر ہے بزدل نہیں ہے. اور نظر میں اس کی چوراہے کا سگنل چراغ راہ ہے. جی میں ہاں یہ پنجابی کا ایک قطعہ ملاحظہ ہو. یہ رنگ گورا کرنے کے لیے خواتین کریمیں ڈھونڈتی رہتی ہیں اس قسم کی چیزیں. تو جی میں عرض کرتا ہوں. عرض کیا کہ جے بندہ خود بنا سکدا مقدر. جے بندہ خود بنا سکدا مقدر. نصیباں وچ کدے تالا نہ ہوندا. نصیباں وچ کدے تالا نہ ہوندا. کریمہ کردیاں جے رنگ گورا تے دھرتی تے کوئی کالا نہ ہوندا. اور ایسے لگے ہے نوکری مال حرام کے بغیر. ایسے لگے ہے نوکری مال حرام کے بغیر. جیسے ہو داغ کی غزل بادہ و جام کے بغیر. ایسے لگے ہے نوکری مال حرام کے بغیر. جیسے ہو داغ کی غزل بادہ و جام کے بغیر. اور بیوی کی ایک چپ سے ہے گھر کی فضا بجھی بجھی. جیسے کوئی مشاعرہ میرے کلام کے